امریکہ آج سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امریکہ آج سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے گا، جبکہ جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ہنگو میں انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے سیکیورٹی پر تعینات پولیس وین کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ مزید نفری طلب کر لی گئی ہے۔ ایس ایچ او کے مطابق ایسا کہا گیا ہے۔ ہنگو میں انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ، 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے سیکیورٹی پر تعینات پولیس وین کو نشانہ بنایا اور پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ لیکن ان کی دھمکی کے جواب میں بالکل آپ کی درست بات ہے کہ لیٹس سی کہ ایران کا کیا کہنا ہے، تو ایران نے کیا کہا ہے یہ ذرا آپ بتائیں۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آبنا ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ آبنا ہرمز غیر فوجی جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا یہ جواب آیا ہے۔ کہا اگر فوجی جہاز عالمی سمندری گزرگاہ کے قریب آئے تو سختی سے نمٹیں گے۔ بالکل، آبنائے ہرمز کے قریب کسی جنگی جہاز کا آنا جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ ادھر ترجمان ایرانی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ دھمکیوں سے امریکہ کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران ثابت قدم رہا ہے اور جنگ جیت گیا ہے۔ یہی ہوتا ہے فواد، دیکھیں جب بھی اس طرح کے وارفیئر سیناریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا کچھ اچیو کیا ہے، کیا کچھ ان کے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں، کس طرح سے وہ ڈیفینیٹلی آپ نے اپنی عوام کو بھی تو پھر مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سیناریو میں جو ایرانی موقف ہے وہ بہرحال ہم نہیں اس کو جھٹلا سکتے، بہت حد تک درست ہے بھی۔ تو مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا ہے کہ امریکہ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی میں ناکام رہے گا۔ ہماری افواج امریکہ کو ناکہ بندی نہیں کرنے دے گی۔ ایران ایسی جگہ نہیں جہاں زبردستی ناکہ بندی مسلط کی جا سکے۔ تو ڈیفینیٹلی بہرحال جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا تو بہت حد تک امپیکٹ پڑتا ہے، اور ہم نے دیکھا اس میں سارا کا سارا جو ایک چیزیں ہیں سیناریو، وہ اسٹریٹ آف ہرمز نے اس پورے وارفیئر سیناریو کو بدل کے رکھ دیا۔ بالکل درست بات ہے۔ اور یورپ کہاں کھڑا ہے، برطانیہ کہاں کھڑا ہے، ذرا کوئکلی ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ برطانیہ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی میں ہرگز شامل نہیں ہوگا۔ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں ویسے سر کیئر اسٹارمر ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے پر برطانوی حکومت کا فوری رد عمل بھی آیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس عائد نہیں ہونا چاہیے۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز سے متعلق اقدامات ہم کر رہے ہیں۔ بالکل، اور برطانوی وزیر اعظم کا فرانسیسی صدر میکرون سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی اور آبنا ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبنا ہرمز سے متعلق مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا۔ تو یہ تو رابطے ہو رہے ہیں، دیٹس واٹ یہی تو حسن ہے ڈپلومیسی کا۔ تو یو کے کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنا ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل ہونے کی کوئی درخواست بالکل ویسی ہی بات کی ہے جیسے سر کیئر اسٹارمر نے کی ہے۔ بالکل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی کسی نے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہے۔ بحری ناکہ بندی کا فیصلہ امریکہ کا اپنا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ دیٹس واٹ کہ ہر گلوبل لیڈرز یہ بات کریں، مشرق وسطیٰ سے جنگ اور تباہی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آبنا ہرمز سے تجارت دوبارہ بحال ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ امریکہ ایران معاہدہ نہ ہونے پر اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان پر تیل کی قیمتیں ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہیں۔ ظاہر صورتحال ٹینس ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق عالمی منڈی میں امریکی خام تیل 8%، جی ہاں پورے 8% اضافے کے بعد $104 فی بیرل ہو گیا ہے، جبکہ برطانوی کروڈ آئل 7% اضافے سے $101 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو اس ہفتے بھی حکومت کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے، نہ صرف پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے عالمی قیمتیں بڑھتی ہوئی تیل کی، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ جو ہم ہر ہفتے ریوائز کرتے ہیں اپنی قیمتیں، تو یقیناً حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک اچھی خبر کا بس ہمیں انتظار ہے، کوئی ایک اچھی خبر آ جائے اس جنگ بندی کے حوالے سے، بریک تھرو آ جائے، کوئی ڈیولپمنٹ آ جائے، تو آئی تھنک یہ چیزیں بہت حد تک نارملائز ہو سکتی ہیں۔ تو ہتھیاروں سے جنگ، باقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کو ایک ٹیبل پر لے کر آنا بہت بڑی بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی انڈورس کیا فواد، انہوں نے بھی تعریف کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسلام آباد میں مذاکرات اچھے رہے، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی انڈورس کیا ہے، کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے اہم نقطہ جو ہم اپنے پروگرام میں مسلسل ذکر کر رہے ہیں کہ جوہری معاملے پر اتفاق تاحال نہیں ہو سکا ہے۔ ایران اپنے جوہری عزائم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں جن نکات پر اتفاق ہو چکا
وہ ہمارے فوجی آپریشن سے کئی درجے بہتر ہیں، لیکن جوہری صلاحیت ختم کیے بغیر ان نکات کی کوئی حیثیت کوئی حیثیت نہیں. وہی مین 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ کہہ دیں، اسے مین پوائنٹ کہہ دیں، جس پہ ابھی بریک تھرو ہونا باقی ہے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے یہ ایران کو زیادہ پتا ہے. اب مناسب وقت پر ہماری فوج ایران میں جو کچھ بچا ہے اسے بھی ختم کر دے گی. بہرحال یہ تو ایک امریکی صدر کا انداز ہے کہ وہ جی بات بھی کرنی ہے، تھوڑا بہت نا دھمکی بھی دینی ہے، لیکن پھر یو ٹرن بھی لے لینا ہے، یہ بھی ایبسولوٹلی. لیکن ایران یو ٹرن نہیں لے رہا، ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران ڈٹا ہوا ہے. اور ایک اور موقف جو انہوں نے انڈورس بھی کیا ہے بہرحال یہ پورے پروسیس میں جو پاکستان کا رول رہا ہے، اور جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ نیک نیتی سے بات چیت کی ہے. 47 برس میں اعلیٰ ترین سطح پر مذاکرات ہوئے ہیں. یہاں پر فواد ہم یہ بات ضرور کوٹ کریں گے، جیسے کہ کل ہمارے پینلسٹ بھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ 47 سال سے چیزیں سٹینڈ سٹل تھیں، وہ تو 47 گھنٹوں میں بھی اپنا اتنی توقع، آپ کو اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز بہرحال نہیں رکھنی چاہیے کہ فوراً سے وہ معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز بالکل اٹ وڈ ٹیک ٹائم، بالکل آپ نے درست کہا، چونکہ 47 سال کا یہ بیک لاگ ہے جس کو ایک ختم ہونا ہے. ان دونوں ممالک کو بٹھانا ہی اٹ سیلف بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس سے بڑی کامیابی شیرین آپ یہ دیکھیں نا کہ خدا نہ خواستہ کل جے ڈی وینس اعلان کر دیتے کہ جی جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آ کے تیش میں آ کے کہہ دیتے کہ جی جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، لیکن کم از کم ایسا نہیں ہوا. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے چند قدم کے فاصلے پر تھے، لیکن حد سے زیادہ شرائط اور پل پل بدلتے ہوئے موقف کی وجہ سے ہمارا یہ معاہدہ نہیں ہو سکا. اگین انہوں نے وہی کوٹ کیا نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، نیک نیتی سے نیک نیتی جنم لیتی ہے. obviously اگر آپ دونوں طرف کے انٹینٹ آپ کا پازیٹیو ہے تو ظاہر کنکلوژن پازیٹیو ہونا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا واضح موقف ایران کی جانب سے سامنے ہے. لیکن ایران کے اسپیکر اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد باقر کالیباف کا بھی جو کہنا تھا وہ بھی میرے خیال ناظرین کو بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انتہائی مفصل، سنجیدہ اور چیلنجز سے بھرپور مذاکرات کیے. ہم نے نیک نیتی سے بہترین تجاویز پیش کی جس کی بدولت مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. دیکھیں ہوپ انہوں نے یہاں بھی یہی دی ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایران کا اعتماد جیتنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. اور یہ بات نہ فواد انہوں نے اسی تناظر میں کی ہے کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب مذاکرات کے بالکل کلوز تھے، ٹھیک ہے، اور تب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جنگ چھڑ گئی تھی. عمان کی سربراہی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے. اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جب مذاکرات کا کوئی نتیجہ آ رہا تھا، اور اس سے پہلے 2025 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی مذاکرات چل رہے تھے، اور جیسے ہی کوئی نتیجہ آنے والا تھا تو فوراً ہی ان مذاکرات کو ختم کر دیا گیا اور امریکہ کی جانب سے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اب لیکن جو ایرانی صدر ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. امریکہ خود کو آقا سمجھنا چھوڑ دے تو ڈیل کا راستہ کھل سکتا ہے. ایرانی صدر کا یہ رد عمل ہے، برابری کی سطح پر بات برابری کی سطح پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات کریں، جو ہم بات کریں آپ اس پہ اگری کریں، and that's how it would work. تو واضح کر دیا کہ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں. مسعود پزشکیان کا مذاکراتی ٹیم کو خراج تحسین. کہا اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں مذاکرات کرنے والی ٹیم کی کارکردگی